موضوع الدرس في سوء معتقدات الكفار والمشركين والرد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ادام النفع في علومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: فأما البهيرة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي الناقة إذا نطعت 5 أبط نظروا إلى الخامس فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء وَإِن كَانَ أُنْثَىٰ جَدَعُوا أَذْنَهَا فَقَالُوا هَٰذِهِ بَحِيرَةٌ. بحیرہ صاحبہ وسیلہ کی تعریف کے بارے میں مفسر رحمت اللہ علیہ اقوال نقل فرما رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اونٹنی 5 بچے جن چکی ہو، پھر وہ دیکھتے تھے کہ یہ 5واں بچہ جو ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے، اونٹ ہے یا اونٹنی ہے. فَإِن كَانَ ذَكَرًا، اگر وہ اونٹ ہوتا، نر ہوتا، اس کو ذبح کر دے فَأَكَلَهُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاء، تو صرف مرد اس گوشت کو کھاتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھی. وَإِن كَانَ أُنْثَىٰ جَدَعُوا آذَانَهَا، اگر وہ اونٹنی پیدا ہوتی تو اس کے دونوں کان جو تھے وہ کاٹ دیتے کہ ہاں یہ بحیرہ ہے جی. وَذَكَرَ السُّدَيِّ وَغَيْرُهُ قَرِيبًا مِنْ هَٰذَا. وَأَمَّا الصَّائِبَةُ فَقَالَ مُجَاهِدٌ هِيَ مِنَ الْغَنَمِ نَحْوَ مَا فَسَّرَ مِنَ الْبَحِيرَةِ إِلَّا أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ كَانَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ 6 أَوْلَادٍ كَانَتْ عَلَىٰ هَيْئَتِهَا. فَإِذَا وَلَدَتِ السَّابِعُ ذَكَرًا أَوْ ذَكَرَيْنِ ذَبَحُوهُ فَأَكَلَهُ رِجَالُهُمْ دُونَ نِسَائِهِمْ. حضرت سدئی فرماتے ہیں کہ صائبہ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اونٹنی، یہ فرماتے ہیں کہ نہیں بکری، یعنی اگر اس کے جو پہلے اور آخری اولاد کے درمیان میں 6 بچے جن چکی ہو. فَإِذَا وَلَدَتِ السَّابِعُ، اور جب 7واں بچہ پیدا ہو، ذکرن یعنی وہ بکرا ہے اور یا 2 ہیں لیکن بکرا ہے، بکری نہیں ہے، نر ہے، مادہ نہیں، تو اس کو ذبح کر دیتے. فَأَكَلَهُ رِجَالُهُمْ، ان کے مرد اس گوشت کو کھاتے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھی. وقال محمد بن اسحاق الصائبة هي الناقة اذا ولدت 10 اناث من الولد ليس بينهن ذكر سبيت فلم تركب ولم يجد ببرها ولم يحلب لبنها الا لضيف. محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ صاحبہ کہتے تھے
ایسی اونٹنی جس کے 12 یعنی اونٹنیاں پیدا کر چکی ہو اور ان میں کوئی نر نہ ہو، سب مادہ ہو، پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے، اس پہ سواری بھی نہیں کرتے تھے اور نہ اس کی اون کاٹتے تھے، نہ اس کا دودھ نکالتے تھے۔ ہاں اگر کوئی مہمان ہو تو اس کے لیے وہ دودھ حلال تھا، ان کے لیے حرام تھا۔ وقال ابو روک النسائی ودکان الرجل اذا خرج فقضيت حاجته سيب من ماله ناقة او غيرها وجعلها للتواغيث فما ولد من شيء كان لها۔ اور ایک حضرت ابو روک یہ فرماتے ہیں کہ صاحبہ اس کو کہتے تھے کہ جب کوئی آدمی اپنے کام کے لیے جاتا اور اس کا وہ کام ہو جاتا تو اپنے مال میں سے وہ ایک اونٹنی کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتا۔ فبابد من شيء كان رہا، آگے اس کی اولاد پیدا ہوتی تو وہ اس کی تھی، لیکن وہ اونٹنی جو ہے وہ بتوں کی تھی۔ وقال صديقان رجل من اذا قضيت حاجته او بمن مرض او كسر مال سيب شيء من ماله للاوثان فمن عرض له من النساء عوقب بعقوبة في الدنيا۔ اسی طرح انہوں نے بھی فرمایا کہ اگر کسی بندے کو کوئی کام ہوتا یا بیمار ہوتا اور شفا ہو جاتی یا اس کے مال میں برکت ہو جاتی تو اپنے مال میں سے وہ کچھ بکری یا گائے یا بھینس یا اونٹ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتا۔ اب اس جانور کو اگر کسی نے چھیڑا تو اس کو وہ دنیا میں بھی سزا دیتے تھے۔ وَأَمَّا الْوَسِيلَةُ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہ نتجت 7 أبط نظروا إلى السابع فإن كان ذكرا وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء وإن كان أنثى استحيوها وَإِن كَانَ ذَكَرًا وَأُنثى فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ اسْتَحْيَوْهُمَا وَقَالُوا وَصَلَتْهُ أُخْتُهُ فَحَرَمْتُهُ عَلَيْنَا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان کا وسیلہ جو ہے اس کو کہتے تھے کہ اگر بکری نے 7 بچے پیدا کیے تو وہ 7ویں کو دیکھتے تھے کہ کیا وہ نر ہے یا مادہ ہے، تو اگر وہ نر ہوتا اور مردہ پیدا ہوتا تو اس طرح کا بھی الرجال دون النساء، مرد کھاتے عورتیں نہ کھاتی۔ وَإِن كَانَ أُنثى، اگر 7واں بچہ بھی نر نہ ہوتا مادہ ہوتا تو اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے، اور اگر نر اور مادہ ایک ہی پیٹ سے دونوں بچے پیدا ہوتے تو دونوں کو چھوڑ دیتے۔ وہ کہتے اچھا یہ دونوں مل گئے اس لیے ہم پہ حرام ہو گئے۔ رواه ابن ابي حاتم قال عبد الرزاق بن معمر الزهري سيد المسيب ولا وسيلة قال الوسيلة ابن كعب الناقة تبتكر بالأنثى ثم سنت بأنثى فسموها الوسيلة۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ وسیلہ کہتے تھے کہ وہ اونٹ ابل میں سے جو اونٹنی سب سے پہلے بچہ پیدا کرے مادہ، اس کے بعد دوسرا بچہ پیدا کرے تو وہ بھی مادہ، تو اس کو کہتے وسیلہ۔ وسلت انثیین لیس بینہما ذکر، وہ کہتے دیکھو دونوں مادہ مل گئے ان کے درمیان میں کوئی نر نہیں ہے۔ فکانوا یجدعون لتواغیتہم، اس کے کانوں پر نشان لگا کے چیر کے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے۔ وقد روى الامام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی وقال محمد بن سعد وسیلۃ من الغنم اذا ولدت 10 اناث في 5 ابط، اگر اس نے 10 مادہ جنی لیکن ہر بطن میں دو بچے، تو امین جوڑے یعنی فی کل بطن سمیت الوسیلۃ وترکت، اس کو وسیلہ کہتے ہیں بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے۔ فما ورثت بعد ذکر انثى جعلت الذکور دون الاناث، اس کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ مردوں کے لیے ہوتا لیکن عورتیں اس کا گوشت نہیں کھا سکتی تھیں۔ وَإِن كَانَتْ مَيْتَةً، اگر مردہ بچہ پیدا ہوتا تو اس میں مرد بھی کھاتے عورت بھی کھاتی۔ وَأَمَّا الْحَامِي،
فقالوا في بعض قال كان الرجل اذا لقى فعله اشرا الهام فتركوه. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کسی اونٹ نے یعنی تقریباً لقى فاشرا 10 کو یعنی وہ مل چکا 10 اونٹنیوں پر اس نے یعنی حمل رکھا، ہم اس کو کہہ دیتے. وقد قال ابو روکن وقال علی بن عباس نام فلفات، ایسے لوگوں نے گھوڑے رکھے ہوتے ہیں، اونٹ رکھے ہوتے ہیں، ان سے جا کے مادہ لگواتے ہیں تاکہ اچھی نسل پیدا ہو. تو اگر وہ 10 کو لگا چکا تو پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے. وَإِنَّ إِذَا وَلَدَ وَلَدِهِ قَالُوا هَمَا هَذَا ظَهَرَهُ فَلَا يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ شَيْئًا وَلَا يَجُزُّونَ لَهُ وَبْرًا وَلَا يَمْنَعُونَهُ مِنْ حِمَارٍ وَمِنْ حَوْضٍ يَشْرَبُ مِنْهُ، یعنی پھر اس پر کوئی سواری بھی نہیں کرتے، سامان بھی نہیں لاتے، اس کی اون بھی نہیں کاٹتے تھے، اور اس کو کسی کی گھاس کی کوئی چراگاہ ہے اس سے بھی کوئی منع نہیں کر سکتا تھا، جہاں سے چاہے وہ کھائے کیونکہ وہ ان کے بتوں کے نام پر تھا. اور اسی طرح اگر کسی نے حوض بنایا ہو جہاں سے چاہے وہ پانی پیے. وَإِذَا كَانَ غَيْرَ صَابِي وَقَالَ الْوَالِدُ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ أَمْرَهُمْ فَمِنَ الْإِبِلِ كَانَ يَضْرَبُ بِالْإِبِلِ فَإِذَا انْقَضَى ضَرَبُ جَعَلُوا عَلَيْهِ رِيسَ التَّوَابِيسِ وَسَيَّبُوهُ وَقَدْ كَبِرَ غَيْرَ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ. اب وہ فرماتی ہیں حضرت مالک حامی اس کو کہتے تھے کہ جو اونٹ جو ہے اس نے یعنی اپنا حق کے فعل جو ہے وہ ادا کر دیا. اب اس پر وہ یعنی ریش کہتے ہیں جیسے جانوروں کے پر ہوتے ہیں، یہ لے کے اس کے اوپر باندھ دیتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے بھی اب یہ ہمارے خداؤں کے نام پر ہے، اب اس کو ہم جو ہے استعمال نہیں کریں گے. تو اصل بات کو یہ سمجھیں. وقد ورد في ذلك حديث عن رياض بن طيب ساق السبعي عن الأبي الأعوس الحسن أبي مالك بن النضر قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقان من الثياب فقال لي وهل لك من مال فقلت نعم قال من أي المال قال فقلت من كل المال من الإبل والغنم والخيل والرقيق قال فإذا آتاك الله مالا فقصر عليك ثم قال تنتجب لك وافية آذانها قال قلت نعم وهل تنتج الإبل إلا كذلك قال فعلك تأخذ الموس وتنقطع آذان طائفة منها وتقول هذه بهيرة وتشك آذان طائفة منها وتقول هذه حرم قال قلت نعم قال فلا تفعل إن كل ما آتاك الله لك حل ثم قال ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا من. اس حدیث مبارک میں آتا ہے مالک بن نضرہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آیا تو میرے اوپر پرانے کپڑے تھے، پرانے کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے. تو حضور پاک نے مجھ سے پوچھا اللہ کا من مال، تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ہر قسم کا مال میرے پاس ہے، اللہ نے مجھے ماشاء اللہ ابل اونٹ بھی دیے ہیں، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، میرے پاس ہر قسم کا مال ہے. حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کا کوئی اثر تمہارے بدن پہ بھی نظر آئے، کوئی اچھے کپڑے بھی تو پہنے کرو نا. یہ کیا مانا ہے کہ اللہ نے مال بھی دیا ہے اور پھر بھی تم فقیر بنے پھرتے رہے ہو؟ تو یہ بھی کوئی نیکی نہیں ہوتی کہ اللہ مال دے اگلا نہ پہنے. تو اسی لیے بلکہ بعض اولیاء اللہ نے تو ایک عجیب نکتہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا اگر کوئی بڑا آدمی، غنی آدمی، پیسے والا آدمی اگر وہ یعنی حقیر لباس پہنتا ہے تو اس نے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اور اسی طرح کوئی غریب ہے، فقیر ہے، لیکن بلا وجہ قرضے لے کر ادھر سے مانگ ادھر سے مانگ اور بڑی اکڑ پھکڑ سے رہتا ہے تو یہ بھی ناجائز. تو ہمیشہ یہ ہے ہر چیز میں اسلام نے ہمیں اعتدال کا سبق دیا ہے. لباس ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اعتدال ہو، بالکل نہ افراط ہو نہ تفریط ہو.
تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے ہیں، جب اللہ نے مال دیا، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو اونٹ ہیں وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کان وغیرہ ٹھیک ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا سر ٹھیک ہوتے۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا پھر تم کیا کرتے ہو؟ اس کے کان خود کاٹتے ہو، کان کاٹ دیتے ہو اور کہہ دیتے ہو کہ یہ بحیرہ ہے، اور اسی طرح کسی کے کان کاٹتے ہو تو کہتے ہو ہاں جی یہ حامی ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار یہ نہ کیا کرو، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، کسی کو اللہ نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام بنانے کا حق نہیں دیا ہے، سارے جانور اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے۔ اما البحیرۃ فہی التی یجزعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا احد من اہل بیتہ بصوفها ولا اوبارها ولا اشعارها ولا البانها فاذا ماتت اشتركوا فیہ۔ تو بحیرہ جو ہے اس کے کان کاٹ دیتے تھے، اب کان کاٹ دینے کے بعد اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں جو ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی، اور اسی طرح نہ اس کی اون کاٹ کے ان سے فائدہ اٹھاتی، نہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی۔ تو لیکن جب وہ جانور مر جاتا پھر سب کھاتے، پھر لڑکیاں بھی کھاتی، بیوی بھی کھاتی، مرد بھی کھاتا۔ وَأَمَّا الصَّائِبَةُ فَهِيَ الَّتِي يُسَيِّبُونَ لِآلِهَتِهِمْ وَيَذْهَبُونَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ يُسَيِّبُونَهَا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ صائبہ اس کو کہتی ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں اپنے بتوں پر عبادت کرنے کے لیے تو وہاں جانور چھوڑ آتے کہ جی ہم نے بتوں کے نام پہ کر دیا ہے۔ اما الوسیل الشاۃ تلد ستۃ ابط فاذا ولدت السابع جدات وقطع قرنها۔ اسی طرح اگر بکری ہوتی جس کے 6 یعنی حمل ہو چکے، تو جب وہ 7واں بچہ پیدا ہوتا تو اس کے کان کاٹ دیتے اور اس کے سینگ جو ہے وہ کاٹ دیتے اور اس کے نام پہ چھوڑ دیتے۔ قد بدلت ہونا ولا تضرب ولا تمنع مهما ولد، نہ پھر اس کو مارا جاتا، نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جاتا، اور وہ جس حوض سے پانی پیے اور جس کی چراگاہ سے چرے کوئی حرج نہیں۔ وقد روى ابن وجه آخر بن إسحاق بن الأحوص أو بن مالك بن قوله وهو أشبه، وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد بن سفيان بن أبي أن أبي زعر أمر بن أمر عن أمه أبي الأحوص أو في ابن مالك بن ندلة عن أبي به، وليس فيه تفسير هذه والله أعلم۔ وقوله تبارك وتعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں خدا پہ، یہ حرام ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو عقل ہی نہیں ہے کہ حق بات کو سمجھ سکیں۔ اَيْ مَا شَاءَ اللَّهُ هَٰذِهِ الْأَشْيَاءُ وَلَا هِيَ عِندَهُ قُرْبًا، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، وَلَٰكِنَّ الْمُشْرِكِينَ افْتَرَوْا ذَٰلِكَ وَجَعَلُوهُ شَرْعًا لَّهُمْ وَقُرْبَةً يَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَيْهِ بَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِحَاصِلٍ لَّهُمْ بَلْ هُوَ وَبَالٌ عَلَيْهِمْ، اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا ان پر وبال ہے اور عذاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی، اور نہیں جی ہم تو اپنے باپ دادے کے طریقے پہ چلیں۔ اذا دعوا الى دین اللہ وشرعه وما اوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والاجداد من الطرائق والمسجد، جو ہمارے باپ دادا راستے بنا گئے ہم اسی پہ چلیں گے۔ اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا اي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه فكيف يتبعونهم والحالة هذه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ چاہے ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں، یہ ان کے پیچھے چلیں گے تو مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ تقلید جو ہے شرک ہے۔ یہ تقلید تمام ائمہ اور تمام مسلمان
ہر مسلمان کلمے پڑھنے والے کے عقیدے میں ایسی تقلید جو ہے قرآن و سنت کے مقابلے پر باپ دادے کے دین کو ماننا کفر ہے، شرک ہے، اس میں کوئی شبہ ہے. لیکن ان آیات کو ائمہ کرام کی تقلید پہ فٹ کرنا جو ہے وہ بالکل غلط ہے. یہ تو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے تھے اور مشرک کافر تھے. کیا ائمہ مشرک کافر ہے؟ جو ان کی تقلید کرے وہ بھی اسی حکم میں آئے گا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ بالکل ایک دوسرے سے عداوتیں ہیں، بغض ہیں اور آدمی حد سے نکل جاتا. جہاں تک تقلید ائمہ کا تعلق ہے وہ تو ایسے ہے نا کہ جیسے اگر لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی کہ قرآن ایک آیا تھا اور آپ نے یہ 4 امام بنا لیے، دین تو ایک تھا. اسی طرح اہل قرآن بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن ایک تھا، تم نے 6 کتابیں کہاں سے لے آئے ہو؟ اسی لیے یہ سب جہالت ہے، یہ سب بغض ہے اور اناد. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا قرآن بغیر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ ہی نہیں آ سکتا. اترے گا قرآن حضور پہ اور حضور کو حکم دیا گیا کہ آگے لوگوں کو پڑھاؤ، سمجھاؤ، بیان کرو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کھول کھول کے بیان کریں. اور وہ قرآن کا جو بیان، جو تفسیر ہے وہ بھی اللہ نے پڑھائی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے حکم دیا کہ آپ غم نہ کریں، جب جبریل پڑھے تو آپ نہ پڑھا کریں. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہم آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کر دیں گے، ہم آپ کو پڑھا دیں گے، آپ تکلیف نہ کریں، زبان کو بھی حرکت نہ دیں. تو اب قرآن کا جمع کرنا حضور کے سینے میں بھی اللہ کی طرف سے، قرآن کا پڑھانا بھی اللہ کی طرف سے، قرآن کا بیان بھی اللہ کی طرف سے. تو اس لیے جو یہ آدمی دعویٰ کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں اور صرف قرآن پر عمل کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو اہل قرآن کہتی ہیں اور منکرین حدیث بنتے ہیں، اور تو یہ ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. قرآن بغیر محمد مصطفیٰ کے سمجھ نہیں آ سکتا. اچھا، اب حضور کی بات ہمیں کون پہنچائیں گے؟ ہم نے تو حضور پاک کی زیارت ہی نہیں کی. اب حضور کے بارے میں یہ ہمیں کون بتلائے گا کہ جب حج پہ حضور پاک آئے تو آپ نے احرام کہاں سے باندھا؟ اب جب آپ نے احرام باندھا تو لبیک کہاں پڑھی؟ آپ نے احرام عمرے کا باندھا یا حج کا باندھا؟ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد حضور کس دروازے سے داخل ہوئے؟ حضور پاک نے 1 طواف کیا یا 2 طواف کیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھ کے صفا مروہ دوڑی یا دوسرے دن دوڑی؟ یہ ساری باتیں ہمیں کون بتلائے گا؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو اب اگر ہم صحابہ کا انکار کریں گے، وہ انکار حضرت محمد مصطفیٰ، پھر بتانے والا ہی نہ رہا تو ہمیں حدیث کون پہنچائے گا؟ اسی لیے یہ ساری سند حدیث میں دیکھی جاتی ہے کہ میں نے کس سے پڑھا ہے، میرے استاد نے کس سے پڑھا ہے، اس کے استاد نے کس سے پڑھا ہے، اس سند کو لے جائیں گے صحابہ تک اور صحابہ سے حضرت محمد مصطفیٰ. کیونکہ جب تک وہاں سے یہ کڑی نہیں جڑے گی دین نہیں رہے گا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جہاں حضور خود موجود ہوتے تھے تو ہر صحابی حضور سے جا کے مسئلہ پوچھ لیتا تھا، بات ختم.
اور جہاں حضور موجود نہیں ہوتے تھے تو لاکھوں صحابہ میں، جیسے تم کہتے ہو یہ 4 امام کہاں سے پیدا ہو گئے، لاکھوں صحابہ میں فتویٰ دینے والے صرف 7 صحابی تھے، سب ان کے کہنے پہ چلتے تھے۔ مکے والوں کے لیے حضرت ابن عباس تھے، یمن کے لیے معاذ ابن جبل تھے، مدینے والوں کے لیے زید ابن ثابت تھے، کوفے والوں کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے فتویٰ لیا جاتا۔ اب جب صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین کا دور آیا۔ یہ تابعین کا دور جو ہے یہ بھی خیر القرون ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، میرے بعد صحابہ کا اور اس کے بعد تابعین کا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو یہ 3 دور جو ہے یہ خیر ہی خیر ہے۔ پھر ان میں اللہ نے ایسے احوال پیدا کیے، رجال پیدا کیے کہ کچھ نے حدیث کی خدمت کی، وہ اہل الحدیث کہلائے، اصحاب الحدیث کہلائے۔ انہوں نے حدیثیں جمع کی، انہوں نے رجال پہ بحث کی، انہوں نے ایک ایک حدیث مبارک کی صحت کے لیے مہینے لگائے۔ پھر سب ائمہ مجتہدین نے اپنے اپنے انداز میں کتابیں لکھی، بعض نے صحاح لکھی جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، بعض نے سنن کے نام سے لکھی جیسے سنن ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، سنن ابی داؤد ہے، بعض نے مصنفات کے نام پہ لکھی، مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، بعض نے مسندات کے نام پہ لکھی، مسند امام اعظم ابو حنیفہ ہے، مسند امام احمد ابن حنبل ہے، مسند ابی یعلا الموصلی ہے، اسی طرح مرسلات ہیں، اسی طرح تعلیقات ہیں۔ یہ ایک علم ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جو بھی اردو پڑھے شروع ہو جائے لکھنے کے لیے۔ تو اب یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو کام کیا حدیث کا، اس لیے ان کا لقب ہوا اہل الحدیث، اصحاب الحدیث رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ کوئی جماعت نہیں، جماعت ایک تھی، جماعت تھی اہل السنت والجماعہ بس۔ اب ان میں کچھ لوگوں نے فقہی مسائل پہ محنت کی، انہوں نے فقہی انداز میں کتابوں کی تدوین کی، فقہ مرتب کی گئی، مدون کی گئی، اور وہ بھی دنیا میں صرف 4 فقہ ہیں، فقہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی۔ 5ویں فقہ جو ہے وہ کوئی مدون اور مرتب نہیں ہے، صرف یہ 4 جو ہے یہ مدون ہے، مرتب ہے، سب لکھا ہوا۔ اور پھر انہوں نے اس کو اس انداز میں لکھا ہے کہ بھئی کتاب الطہارہ، تو اب جتنے پاکی کے مسئلے ہیں سارے اسی میں دیکھ لو۔ کتاب الصلاۃ، اب جتنے نماز کے مسئلے ہیں اس میں ڈھونڈ لو۔ اسی طرح کتاب الجنائز، بھی جنازے کے جتنے مسئلے ہیں اسی میں دیکھ لو۔ تو یہ کام فقہا نے کیا، اور پھر ہر مسئلے کو دلیل کیا بنایا؟ دلیل قرآن و حدیث۔ جو بھی مسئلہ لکھا، مسئلہ انہوں نے قرآن و حدیث سے لکھا۔ اگر قرآن میں نہیں ملا، حدیث رسول اللہ میں تلاش کیا، حدیث مبارک میں بھی نہیں ملا، پھر اجماع صحابہ پہ نظر ڈالی کہ سارے صحابہ کس پہ عمل کرتے تھے، اور اجماع میں بھی نہیں ملا تو پھر انہی قرآن سنت اجماع پہ قیاس کیا۔ یہ قیاس جو ہے یہ بھی حجت شرعی ہے اور دلیل ہے۔
اب مجتہدین نے دیکھا کہ جب یہ مسئلہ نہیں ملتا پھر انہوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، کیونکہ امت کو نئے سے نئے مسئلے پیش آ رہے ہیں، لیکن اجتہاد وہ کرے گا جس میں مجتہد کی شرطیں پائی جائیں گی۔ آپ نے گھڑی بنوانی ہو تو کبھی لوہار کے پاس نہیں لے گئے، آپ نے اگر کپڑا سلوانا ہو تو درزی کے بجائے کبھی آپ کسی جوتے سینے والے کے پاس، حالانکہ وہ بھی تو سلائی کرتا ہے۔ تو ہر فن کے لیے اللہ نے رجال پیدا کیے، اسی لیے جتنے محدثین ہیں اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے، وہ ہمیشہ کہتے تھے فقہا کو کہ بھئی انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، بھئی حکیم طبیب ڈاکٹر تو تم ہو، ہم تو دوائیں جمع کرنے والے ہیں کہ ہم نے حدیثیں اکٹھی کر دی۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس حدیث سے کیا مسئلہ نکلا، اس سے کیا مسئلہ نکلا، اس سے کیا مسئلہ نکلا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ہم فقہا سے کٹ جائیں گے یا محدثین سے کٹ جائیں گے یا تابعین سے کٹ جائیں گے یا صحابہ سے کٹ جائیں گے، اس کا مطلب ہے اللہ رسول سے کٹ گئے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، اگر ایک کا ہلکا بھی ٹوٹ جائے تو سارا ہار ٹوٹ جائے۔ اس لیے ہمیشہ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء نے طبقات کتابوں میں طبقات بھی کیے ہیں کہ طبقات حنفیہ، طبقات شافعیہ، طبقات مالکیہ، طبقات حنابلہ، پانچواں کوئی طبقہ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں ہمیشہ اپنے دماغوں میں، اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہر کلمے پڑھنے والے کو اور خاص طور پہ طالب علموں کو ہدایت عطا فرمائے کہ اعتراض نہیں۔ آپ میں حضور کے زمانہ یہ خیر ہے، صحابہ تابعین کا دور ہے جن نے خود حضور کو دیکھا بات ختم ہو گئی، حضور سے پڑھا بات ختم ہو گئی، صحابہ سے پڑھا تو گویا خود حضور سے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک بندہ آپ دکھا دیں 14 صدی میں جو یہ کہے کہ نہ میں مقلد ہوں نہ میں مجتہد ہوں۔ اب صرف دو قسمیں ہوں گی، یا بندے کا مقام یہ ہوگا کہ وہ خود مجتہد ہوگا، یا اگر وہ اس مقام پہ نہیں پہنچا تو پھر وہ مقلد ہی ہوگا۔ ان دو سے نہیں نکل سکتا، تیسری قسم ہے کوئی نہیں۔ جیسے ایک امام ہوگا تو ایک مقتدی ہوگا، تیسری کوئی قسم نہیں۔ ایک حاکم ہوگا تو ایک محکوم ہوگا، ایک بادشاہ ہوگا تو ایک رعایا ہوگا، تیسری قسم کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ اور مجھے ایک کتاب دکھا دیں کہ اس نے لکھا ہو کہ جی نہ میں مجتہد ہوں نہ مقلد ہوں، میں کوئی تیسری قسم ہوں۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کسی سے اختلاف ہو جائے تو جو کافروں کے لیے آیتیں آئی ہیں وہ بھی ہم مسلمانوں پہ فٹ کر دیں۔ اور اگر کسی کی تعریف کرنی ہو تو جو آیات صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے، حضور کے دور کے لیے وہ ہم ان لوگوں میں فٹ کر دیں خوشامد کرنے کے لیے کہ کچھ مال مل جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں بہرحال ہمارا اب دیکھیں نا یہی کافروں کی بات دیکھ رہے کہ جب ان کے سامنے دلیل کوئی نہیں ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی حرام کر رہا ہے، کوئی حلال کہہ رہا ہے کہ حلال حرام کا اختیار اللہ کی ذات کو ہے، بندوں کو کہاں سے آ گیا کہ یہ جانور حلال ہے اور یہ جانور حرام ہے۔ اور بے عین ہی وہ رسمیں اور وہ شرک جو زمانہ نوح علیہ السلام سے لے کر حضور کے زمانے تک آج بھی وہی شرک موجود ہے۔ وہ جو بتوں کو پوجا کرتے تھے بت کیا تھے؟ انسان تھے، بت کوئی پتھر نہیں تھے، یہ تو نمونہ تھا ان کا۔
یہ تو ان کا ماڈل تھا، ان کی مثال هذه التماثيل التي كنتم لها عاكفين. ورنہ پھر ہاتھ بنانے کی، آنکھیں بنانے کی یا سر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک پتھر لا کے ایسے رکھ دیتے. یہ بھی دراصل رجال تھے، اس لیے کہ جب میرے آقا نے رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ عزا جو ہے نا، عزا اس کو جا کے ختم کرو. یہ عزا جو ہے مکے اور طائف کے درمیان میں تھا، ان کا سب سے بڑا بت سمجھا جاتا تھا، سب سے نعوذ باللہ بڑا خدا سمجھا جاتا تھا. لنا العزا ولا عزا لکم، فخر کرتے تھے عزا ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں. حضرت خالد بن الولید وہاں چند ساتھی لے کے گئے، وہاں جو عمارتیں بنی ہوئی تھیں، جو 10 لگے ہوئے تھے، سب کاٹ پھاڑ توڑ پھوڑ کے ان کو ختم کر کے آ گئے. حضور پاک نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ وہاں جتنی عمارت تھی، جتنے مکان تھے، کمرے تھے، درخت تھے، سب کو میں نے کاٹ. تم نے کچھ بھی نہیں کیا. رسول اللہ میں کیا کرتا؟ نہیں دوبارہ جاؤ. وہاں گئے، حضرت خالد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بد شکل قسم کی عورت ہے، بال کھلے ہوئے ہیں اور مٹی ڈالی ہوئی ہے اور منہ پہ ماتم کر رہی ہے اور چیخ رہی ہے کہ عزا عزا عزا، ہمارے پاس دشمن آ گئے، ان کو ہلاک کر دے، ان کو برباد کر دے، ان کو تباہ کر دے، چیخ رہی ہے. تو حضرت خالد وہاں پہنچے، جاتے ہوئے ماری تلوار اور گردن اڑا کے واپس آئے. تو عرض کیا آپ نے، ہاں یہی تو عزا تھی جس کی یہ پوجا کرتے تھے، وہ دیواروں یا پتھروں کی پوجا نہیں کرتے تھے. اب تم نے کہا. تو آج ہم نے بھی، انہوں نے لات بنایا، عزا بنایا، منات بنایا. اچھا بدقسمتی دیکھو، اساف اور نائلہ، ایک مرد تھی ایک عورت تھا، بے انتہا خوبصورت لڑکی تھی. نعوذ باللہ دونوں زیارت پہ آئے، عمرے پہ آئے. کعبۃ اللہ کی داخلی اس وقت عام ہو جاتی تھی، کعبے کے اندر داخل، انہوں نے کعبے کے اندر زنا کیا. انجام یہ نکلا کہ ابھی وہ باہر نکلے، اللہ نے پتھر بنا دیا. اس کا نام رکھا گیا اساف اور نائلہ. نائلہ عورت تھی، اساف مرد تھا. اب ان لوگوں نے، قریش مکہ نے ان کو کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے رکھ دیا کہ لوگ عبرت پکڑیں گے، بھئی جو اللہ کے گھر میں گناہ کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی. کچھ عرصہ گزرا، جو بعد کی نسل آئی انہوں نے ان کی باتیں شروع کر دی. انہوں نے کہا یہ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں نا، کعبے کے دروازے پر رکھے ہوئے ہیں. پھر جب طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے ایک کو صفا پہ رکھ دیا، ایک کو مروہ پہ رکھ دیا. جب صفا دوڑنے کے لیے جاتے تو پہلے ان کو چومتے چاٹتے، پھر صفا دوڑنا شروع کرتے. اب دیکھو تو آج ایمان سے کہیں، کیا ہمارے ہاں ہیر رانجھا کی پوجا نہیں کی جاتی؟ اگر کافر کرتے تھے مکے کے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے ہاں بھی تو ہیر مائی بڑی مقدس ہے نا، اس کے روضے کی چھت نہیں ہے. کہتے ہیں بی بی کی کرامت ہے کہ جتنی تیز بارش ہو، بارش اس کی قبر پہ نہیں جاتی، یعنی اللہ کی رحمت نہیں گرتی. کیوں گرے بھائی؟ یہ تو سیالوں سے پوچھو نا. لیلا مجنو کے آج تک ہم کتابیں نہیں لکھتے. اسی طرح شیریں فرہاد کے قصے اور اس کی ہم فلمیں بنا کے اپنی لڑکیوں کے نہیں دکھاتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح عشق کرنا. بالکل وہی کافروں والی. اچھا انہوں نے جو حبل بنایا تھا، اصحاب نے بھی داتا بنا لیا. یہ داتا کی نگری ہے، خدا کا بھی علاقہ ہی نہیں ہے نا لاہور. بھئی داتا تو اللہ کی صفت ہے، کسی بندے کو تو آپ داتا کہہ ہی نہیں سکتے. کسی غیر کو کہو گے تو شرک ہو جائے گا. حضرت کا نام تو حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ ہے، وہ تو اللہ کے بہت بڑے ولی اور بہت بڑے موحد اور بہت بڑے محنت والے لوگ تھے جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو کلمہ پڑھایا. ہم نے ان کی قبر پہ شرک شروع کر دی، لیکن یاد رکھو اللہ نے ان کی قبر کو شرک سے بچایا ہے. یہ جہاں سجدے کر رہے ہیں نہ غسل دے رہے ہیں، یہاں حضرت کی قبر ہے ہی نہیں.
یہ تو حضرت کے عبادت کرنے کی جگہ تھی، یہاں بیٹھ کے حضرت عبادت کرتے تھے۔ آپ کی قبر جو ہے لاہور کے شالیمار باغ کی دیوار کے نیچے ہے، اللہ نے چھپا دی، کوئی شرک نہ کرے۔ یہ تو بیچارے ایسے بسے کر رہے ہیں نا، جیسے بی بی فاطمہ پہ کھڑے سلام پڑھ رہے ہوتے رہو۔ بی بی فاطمہ کی قبر تو جنت البقیع میں، یہاں تھوڑی ہے یہ قبر۔ یہ تو بی بی فاطمہ کا گھر ہے، خدا کے بندو۔ لیکن ان کو کیا ہے جی، ان کے سامنے تو آپ جناب گھوڑا کھڑا کر دو تو وہ بھی دلدل شریف ہے۔ ان نے کیا دیکھا نہیں آپ نے کہ وہ بھی اونٹ چھوڑ دیتے تھے، اب سواری نہ کرو، یہ بھی دلدل بناتے ہیں۔ حضرت حسین اسی پہ سوار تھا۔ وہ بھئی ایسا گھوڑا جو حضرت حسین کو کربلا میں شہید کرا کے بھاگ کے تمہارے پاس آیا ہے، اس کو ڈنڈے مارو نہ کہ اس کو چومو چاٹو۔ بس عقیدہ ہے، ان کا بھی عقیدہ ہے۔ اسی طرح حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے ہیں، آپ کی محنت سے 90,000 ہندو نے کلمہ پڑھا ہے۔ انہوں نے ان کی قبر کو بھی شرک گاہ بنا دیا ہے۔ بگردہ بے بلا استاد کشتی، مدد کن یا معین الدین کشتی۔ اسی طرح انہوں نے سری سقطی رحمت اللہ علیہ ہیں، اسی طرح سے اور جتنے بزرگان دین ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں ہندوستان کی سرزمین میں، بڑے بڑے لوگ ہیں پاکستان کی سرزمین میں۔ کسی کو انہوں نے خود شکر گنج بنا دیا ہے۔ انہوں نے تو کسی کتاب میں لکھا کہ میرا نام یہ رقم شکر گنج ہے، ان کا نام تو فرید الدین تھا۔ کسی کو انہوں نے خود محبوب سبحانی بنایا ہے، یعنی اللہ کا محبوب یہی ہے، حضور نہیں ہے۔ کیا عقیدے ہیں اور کیا حضرت علی وہ تو مشکل کشا ہے ماشاءاللہ۔ اپنی اولاد ساری کربلا میں شہید کرا دی، وہاں نہیں پہنچے۔ ہم اگر کشتی لڑیں یا کرکٹ کھیلیں تو حضرت علی آ جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ انا للہ ہے، یہ مسلمانوں کے عقیدے۔ میرے خیال میں جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ قادر ہیں، آج اگر صحابہ کو زندہ کر کے کھڑا کر دیں اور وہ ہم مسلمانوں کو دیکھیں، وہ کہیں گے بھائی یہ مسلمان تو نہیں نظر آتے، پتہ نہیں کس مذہب کی بلا ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، تمام ائمہ کرام کا احترام کریں، تمام صحابہ اہل بیت کا احترام کریں، تمام مجتہدین محدثین فقہاء علماء اولیاء کا احترام کریں۔ اگر کسی کی توہین کی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی کا خاتمہ جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ حضرت مولانا نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ بڑے چوٹی کے علماء تھے نا اہل حدیث کے۔ مولانا ثناء اللہ ابرسری رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ، یہ بڑے لوگ تھے۔ ان کی مسجد میں ان کا ایک شاگرد تھا، وہ ہمیشہ نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی توہین کرتا تھا، اور کبھی کبھی استاد کے سامنے بھی کہہ جاتا تھا کہ حضرت آپ پتہ نہیں ان حنفیوں کو کیا ہو گیا، امام ابو حنیفہ سے زیادہ تو مجھے حدیثیں آتی ہیں، ان کو 17 حدیثیں آتی تھی۔ مولانا اس کو سمجھاتے کہ ایسا نہ کیا کرو، وہ اللہ کے مقبول بندوں میں تھے اور ان کی فقہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ کہنا حضرت بس آپ ایسے رعایت کرتے ہیں نا لوگوں کو دکھانے کے لیے، میں جانتا ہوں وہ کیا۔ تو جب وہ اٹھ کے جا رہا تھا، کوئی بات نہ مانی، تو حضرت نے اپنے طلباء کو فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ چند دن گزرے، یوسف نام تھا اس کا، چند دن گزرے وہ قادیانی ہو گیا، خاتمہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ جو آدمی اللہ سے لڑائی لڑے اللہ سے جیت سکتا ہے۔ اللہ فرماتے جو میرے اولیاء کو برا کہے مجھ سے جنگ لڑ رہا ہے۔
اللہ ہمیں سب کا ادب نصیب فرمائے. جو امام برزخ کی حیات کا منکر ہے وہ جانے تم جانو کیا ہم کون ہے فتویٰ دینے والے. منکر ہے تو منکر ہے. ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے کلمہ پڑھنے والے. اگر کسی ایک مسئلے میں اختلاف ہے بس کافر بنا دیں اس کو. کیا کوئی بندہ جن کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے؟ جن سے مل کے پوچھو مجھے کیا بتا. کسی جن کو ملو اس سے کہو کہ میں تمہارے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ اللہ کرے گا پہلی رات ہی فوت ہو جاؤ گے. جب تمہیں نظر آئے گا انشاءاللہ اسی وقت آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور انسانوں سے تعلق رکھو, جنوں کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو. غار ثور پہ حضور پاک خود بھی چڑھے ہیں, لیکن جب تکلیف ہونے لگی تو سیدنا ابو بکر نے کندھے پہ بٹھا کے پہنچایا ہے. یہ لکھا آپ اپنے بارے میں بتائیں. کیا بتائیں, میں ایک انسان ہوں بس. آب زمزم کے پانی سے غسل کریں جائز ہے. حضرت اسماعیل اپنے زمانے میں یا اس وقت جو قبیلہ جرہم تھا وہ سب لوگوں کو جب ضرورت پڑتی تھی جنابت کے غسل کی تو کہاں سے پانی لاتے تھے؟ یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ اب چونکہ دوسرا پانی ملتا ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پینے میں استعمال کریں. اگر راستے پہ کسی کا پیسہ مل جائے تو غریبوں کو خیرات کر دو. جو لوگ زندہ ہیں ان کے نام پہ عمرہ طواف نہیں ہوتا, اپنے لیے کرو, ان کے لیے دعا کرو. فجر کی جماعت ہو رہی ہو یا ایک رکعت ہو تو پہلے جماعت میں مل جاؤ. سنت جو ہے سورج نکلنے کے بعد پڑھو. کہتے ہیں جی کہ امام صاحب جب فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اللہ یہی حکم دیتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ رہو. تو اللہ کا حکم تو یہی ہے چپ رہو, اب آگے تمہاری مرضی. اور حضور کا بھی حکم یہی ہے. مسلم میں حدیث ہے, ابی موسیٰ اشعری راوی ہیں, حضور نے جب نماز سکھائی تو یہ بھی سکھایا کہ اذا قرأ فانصتوا, جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. اسی طرح حدیث میں امام حضور نے فرمایا فاذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کیا کہو آمین. تو معلوم ہوا فاتحہ پڑھنا اس کا کام ہے, آمین کہنا ہمارا کام ہے. مرد ہاتھ پاؤں پہ مہندی لگا سکتے ہیں اگر کوئی بیماری ہے, کوئی تکلیف ہے, ورنہ اس کے بغیر نہیں. میرے والد کی طبیعت خراب ہے, اللہ شفا عطا فرمائے, اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما. کئی دوستوں نے درخواست کی ہے, اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین. پتہ نہیں کیا لکھا ہے, مجھے اپنا حلق سے پہلے احرام کی حالت میں کچھ لگا ہے, چیئر ویل چیئر کا لگا ہے, خون نکلا ہے. کوئی بات نہیں, کچھ نہیں, خون بھی تمہارا نکلا ہے, اسلام سزا بھی تم کو دے گا. حج کے دوران یاد نہیں ہے کہ طواف کے دوران قائم رہا تھا وضو, یعنی جب تمہیں یاد ہے, مجھے یاد ہے کہ میں فتویٰ دوں گا. تمہیں یاد نہیں ہے تو مجھے کیسے یاد ہے؟ میں کیا نہیں, شک ہے ایک طواف اور کر لو اسی کے بدلے میں, بس بات ختم ہو گئی. میں جدے سے عمرے کے لیے آیا, طواف اور صفا کے بعد کینچی سے ٹک لگوائے, پھر حدود حرم سے باہر جا کر پورے سر کے بال منڈائے. دم تو نہیں پڑے گا لیکن آپ نے غلط کیا. آپ کو بال بھی مکے میں منڈوانے چاہیے. اب چونکہ یہاں تم نے کچھ تو کٹوائے تھے نا, اس لیے دم سے تو بچ جاؤ گے کہ پھر آپ نے سر منڈا دیا.
لیکن غلط ہے. اگر مکے میں عمرہ ہے تو حلق اور بال کٹانا بھی حرم میں ہے، وہ یہ نہیں کہ باہر جا کے کٹاؤ. بعض علماء کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں سنتے. ایسا کرنا کہ آپ اپنا ٹیلی فون ساتھ دفن کر لینا، جب مر جاؤ پھر ہمیں بتانا سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو. کیوں ایسے جھگڑوں میں پڑتے ہو؟ اللہ چاہے سنا دے، اللہ چاہے زندے بھی نہیں سنتے. عمرہ میں طواف کے بعد نماز جو واجب الطواف تھی میں نے نہیں پڑھی، تیسرے دن ادا کی. کوئی حرج نہیں، ادا تو ہو گئی نا. اگر عورت حالت احرام میں سو رہی تھی، چہرے پہ کپڑا پڑا رہا، کچھ نہیں ہوتا. وہ تو نیند میں آدمی مجبور ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ معذور ہے. میں نے احرام کی حالت میں بھول کر خوشبودار صابن سے ہاتھ دھو لیے، 1-2 ریال خیرات کر دیں، دم نہیں پڑتی. تقریباً ہر نماز کے بعد چپل گم ہو جاتی ہے تو چپل کو اپنی تھیلی میں لپیٹ کے، کپڑا لپیٹ کے اپنے سامنے اب ساتھ رکھو، پھر نہیں گم ہوگی. تم بھی جو باہر پھینک کے آ جاؤ تو نوکر ہیں تمہارے پہرا دیں گے. میں نے عمرے کا طواف صفا کر دی، پھر وضو کے بارے میں شک ہوا، حلق نہیں کرایا تھا، دوبارہ طواف کیا، ٹھیک ہو گیا. صفا کی کوئی ضرورت نہیں. اگر ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ تمہاری بیوی کو اب حمل ہوا اور بچہ پیدا ہونے کی شکل میں بہت خطرہ ہے تو بالکل آپ ایسی دوائیں کر سکتے ہیں، 3-4 سال 5 سال کے لیے روک دیں، بالکل ختم نہ کریں. کیونکہ خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ غلطی کر کے 2 بچے ہو گئے، اچھا جی ٹھیک ہے، بس اس کا جو ہے اپنا یوٹرس ریموو کرا دیتے ہیں، حادثہ ہوا، بچے مر گئے، پھر کیا کرو گے؟ ہاں وقفہ کر لو. عمرے کے سفر میں طواف الوداع کرنا واجب نہیں ہے، افضل ہے کہ کرو. کیا پتہ زندگی ہے پھر نصیب ہوگا نہیں ہوگا، لیکن نہ کرے تو کوئی دم شم نہیں. حج میں نہ کرے تو دم ہے. اگر نفلی طواف کر گئے، حتیم کے اندر چلا جائے، طواف نہیں ہوتا. کہتے تھی کہ پاکستان میں 3 فرقے ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں. تو میں غلط فہمی ہے، صرف 3 تو نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی ماشاءاللہ شیعہ ہیں، خارجی ہیں، منکرین حدیث ہیں، اہل قرآن ہیں. کوئی ایک فرقہ ہے اور لاکھوں فرقے ہیں. حق کیا ہے؟ اہل سنت والجماعہ، جن کے عمل میں قرآن و سنت کی اتباع نظر آئے وہ حق پہ ہے، باقی سب غلط ہے. پہلے جو انبیاء تھے ان کے زمانے میں بھی جہاد تھا، بالکل جہاد تھا، کیوں نہیں تھا؟ تمام انبیاء کے زمانے میں جہاد رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جہاد ہے اور قیامت تک جہاد ہے. لیکن جہاد کا معنی ہوتا ہے کفر کے خلاف، باطل کے خلاف، اللہ کے دین کے اعلاء کے لیے. یہ جہاد نہیں ہوتا کہ مسجدوں میں دھماکے کرو، یہ فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہے. میں آج کراچی پہنچا ہوں، خیال تھا کہ راستے میں احرام باندھ لوں گا لیکن نہیں باندھ سکا، حرم پا گیا ماشاءاللہ. اب عمرہ بھی کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں، کیونکہ آپ تو خیال میں رہے نا جی، خیال ہے کہ باندھ لوں گا، نہیں کر سکا ماشاءاللہ. تو کیا کرنے آئے تھے تم؟
نہیں، یہاں کعبہ شریف نے آپ کو بلایا تھا کہ مجھے زیارت کراؤ، میں تمہارے لیے اداس ہوں. آئے عمرے کے لیے، عمرہ تمہیں یاد ہی نہیں تو کرنے کیا آئے ہو؟ اب عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو. انشاءاللہ آئندہ نہیں بھولے گا. جب 400 ریال کی بکری لوگے نا، 25 سے ضرب دو گے تو پھر مجال ہے تمہیں آئندہ بھولے. تو اس لیے بہرحال عمرہ بھی کریں، دم دیں، اور ایسی کبھی کوتاہی نہ کریں کہ لاکھوں روپے خرچ کیے اور عمرے سے بھی محروم ہو گئے، پھر آنے کا فائدہ کیوں ہوا؟ واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا وامور اخواننا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور من احبنا وامور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلهم من الراشدين الناجحين الفائزين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جتنے دین کے دوائر ہیں، ادارے ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، معابد ہیں، ان میں دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.